جو بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ہاں اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ تم صحیح سمجھے ہو کہ غلط سمجھے ہو، لیکن جب بات تبین لہ الہدا ہو جائے تو پھر قرآن کی بات ماننی پڑے گی۔ ایک انسان اگر بغیر کسی لالچ کے نیکی کرتا ہے تو یہی تو اصل پاکیزگی ہے کہ وہ نیکی کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ نیکی اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اس بھی کو بدلے میں کچھ ملے تو یہ پاکیزگی تو نہ ہوئی۔ آپ اس کو لالچ کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی چیز حاصل کر رہے ہیں نا آپ، تو آپ صرف مادی چیز کو لالچ کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں سوال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا کیوں ہے، ضرورت کیوں پیش آئی پھر؟ ہمارے پرانے فلسفی سارے دیکھیے کہ وہ پلیجر کے لیے نیکی کرتے ہیں یا ہیپینس کے لیے۔ اسی سوال کو اگر خدا کی طرف لے جائیں کہ خدا اس نیکی کو تو قبول کر رہا ہے جو کسی نے اس کی خوشنودی کے لیے کی ہے۔ یہ اللہ نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہے کہ جنت میں جانے والے اکاؤنٹ وہ ہے جو آخرت کے لیے عمل کیے جائیں گے۔ آپ نے کہا نہیں میں اس کے لیے نہیں کرتا، میں ضمیر کو خوش کرنے کے لیے کر دیتا ہوں، میں اپنے ناموری کے لیے کر دیتا ہوں، تو اسی اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوں۔ شفاعت، مقام محمود، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی ٹرمز ہیں اس کے اوپر ایک سے زیادہ آرائیں پائی جاتی ہیں۔ دونوں نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ غامدی صاحب کسی امام کی تقلید کرتے ہیں یا وہ غیر مقلد ہیں؟ فکر فراہی میں امت اسلامیہ پوری کی تقلید ہوتی ہے۔ جس پر امت مجتمع ہے اس سے سرے منہ یعنی بال برابر انحراف کو کفر سمجھتے ہیں۔ غامدی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک واحد آواز ہے جس کو ہمیں دبانا نہیں چاہیے، لیکن دیکھیں اب مثال ملتی ہے کہ ضمیر کی آواز ہی ایسی تھی کہ ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ کہ میرے اندر خیر و شر کی جنگ لگی ہوئی ہے، خیر و شر کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ جب بھی میں کوئی کام کرنے لگتا ہوں، اگرچہ اس فرائڈ وغیرہ نے اس کو کہا کہ یہ سپر ایگو ہے جو سوسائٹی پیدا کرتی ہے، لیکن بال بذات خود زینت کی چیز ہیں تو اس لیے ان کو چھپانا لازم ہے۔ آپ کے دوپٹے کے اندر سے چھوٹا سا کونا بالوں کا نظر آ رہا ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ بعض اوقات ہم زبان سے اظہار کر دیتے ہیں، فار ایگزامپل نماز پڑھی ہے تاکہ سکون مل جائے، لیکن اس کے پیچھے غیر ارادی طور پہ شاید نیت یہی تھی کہ خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارت دی ہمیں کہ اگر آپ فرض کر لیجئے کہ اطمینان قلب کے لیے نماز شروع کی، یا نمازی کہلانے کے لیے، یا ووٹ لینے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، لیکن آخر پہ اسلام پھیرنے سے پہلے پہلے آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی، تب بھی ثواب ہو جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 114 نمبر آیت تک ہم نے کر لیا تھا، آج ہم 115 نمبر آیت سے شروع کریں گے۔ پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ منافقین کے حوالے سے کچھ اقدامات ہو رہے تھے، کچھ باتیں ہو رہی تھیں، اسی پہلو سے آگے یہ بتایا تھا کہ یہ جا کے جو راتوں کو مشورے کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، پلاننگ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح واقف ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں آج یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول سے اختلاف کرے، معاندت کرے، یہ جو یشاقق الرسول ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی اس طرح سے مخالفت کرے کہ دوسری پارٹی کا حصہ ہو جائے، فریق بن کر سامنے آ جائے، لڑنے پر، مرنے پر، دشمنی پر اتر آئے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایک ہوتا ہے نا اختلاف کہ بھائی رائے نہیں سمجھ آ رہی، ایک ہوتی ہے مخالفت، تو یہ مخالفت کے معنی میں سمجھ لیجئے، لیکن ذرا شدید قسم کی مخالفت۔ تو جو رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی ہو۔ یہ اتمام حجت کا بیان ہے کہ رسول کے ساتھ شروع میں لوگوں کا اختلاف بھی ہوتا ہے، مخالفت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی ان کی رسالت ثابت نہیں ہے، دلائل موجود نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، لیکن ابھی بہت باتیں واضح نہیں ہوئیں، تو کسی کو شک ہو سکتا ہے، کسی کو شبہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر مخالفت پھر بھی قابل قبول ہے کہ چلو ابھی بات ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، لیکن من بعد ما تبین لہ الہدیٰ کہ اچھی طرح ہدایت واضح ہونے کے بعد،
یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ کا رسول ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور اب آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ اب کفر ہے، یہ اب کبیرہ گناہ ہے۔ تو سورہ نساء میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب جو لوگ حقائق واضح ہونے کے بعد، حقیقت واضح ہونے کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور آپ کی ہدایت بھی واضح ہو گئی کہ یہ ابراہیم کی دعوت ہے، نوح کی دعوت ہے، سارے انبیاء کی دعوت ہے، تو اس میں اب مخالفت نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسے رسول کی مخالفت کی جائے جس کا حق ہونا واضح ہو چکا ہو، جس کے بارے میں شبہات ختم ہو گئے ہو، جس کے بدر جنگ میں فیصلہ ہو گیا ہو، اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو تبین لہ الہدیٰ کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ اتمام حجت کے بعد کی بات ہے۔ اب چونکہ یہاں پر تبین لہ الحق یہ نہیں بولا گیا بلکہ ہدا بولا گیا ہے، تو اس کو بھی سمجھ دینا چاہیے کہ یہ ہماری فطرت کے اندر کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ فطرت اپنے ماحول کی وجہ سے یا اپنے علم کی وجہ سے تھوڑی سی اپنے حقیقت سے ہٹ گئی ہوئی ہے، تو اس میں ہم بعض اوقات غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ لیکن ذرا بات چیت ہو جائے، دلائل سامنے آ جائے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اوہو مجھے غلطی لگی ہوئی تھی، اصل بات تو یہ ہے۔ تو اب جب یہ صورتحال ہو تو اس کو ہدایت کا واضح ہونا کہتے ہیں، کہ آپ کے ساری باتیں واضح ہو گئیں، دلائل سامنے آ گئے، اس کا کوئی شبہ نہیں رہ گیا، اس کے اوپر کوئی اعتراض باقی نہیں رہا، ہر طرح کے اعتراض کا جواب دے دیا گیا، ہر طرح کے سوال کا جواب دے دیا گیا، جس کو قرآن نے دوسرے کا بیان کیا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی اور ہدایت بالکل واضح ہو کے آ گئی، اس معنی میں یہ بولا گیا ہے۔ تو اب یہ صرف یہ نہیں کہ رسول سچا ثابت ہو گیا ہے، بلکہ ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ واقعتاً اللہ کی ہدایت ہے، اس کا اللہ کی ہدایت ہونا بالکل دو ٹوک طریقے سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا تو اصل میں اس کی مخالفت دوہری ہو جائے گی، ایک سچے رسول کی مخالفت اور ایک سچائیوں کی مخالفت، دین کی مخالفت، ہدایت کی مخالفت۔ تو یہ دو جرم جو ہیں وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ اس کی ہدایت واضح ہو گئی ہو، تو اس کا کیا ہوگا وہ آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ تو اب دو جرم ہو گئے، ایک رسول کا انکار سچا ثابت ہونے کے بعد، اور ایک ہدایت کو قبول نہ کرنا اس کے واضح ہونے کے بعد، یہ دو جرم اکٹھے ہو گئے۔ آگے فرمائے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو جس نے رسول کی مخالفت کی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، یا اور جس نے مومنین سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا، غیر مومنین کا طریقہ اختیار کیا، یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ مومنین اس وقت کیا کر رہے تھے؟ حق بات واضح ہونے کے بعد حق کو قبول کر رہے تھے، سچے رسول کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو یہاں یہی مراد ہے کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اس کو قبول نہیں کرے گا، جو مومنین نے طریقہ اختیار کیا ہے حق بات کو مان لینے والا، وہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، تو پھر وہ مجرم ہوں گے۔ اور نولیہ ما تولی، تو اب دو باتیں کر دیں، جس نے رسول کی مخالفت کی ہدایت واضح ہونے کے بعد، اور جس نے مومنین کا راستہ چھوڑ کر راستہ اختیار کیا۔ مومنین کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ ہر جگہ مومنین بول کر مومنین اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں کہ مسلمان کے معنی میں نہیں، بلکہ کہیں کہیں بات ماننے والوں کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ یہاں یہ اسی معنی میں ہے کہ جو حقیقت تسلیم کرنے والے لوگ ہیں ان کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، بات ماننے والے کی بجائے بات سے لڑنے والے کا راستہ اختیار کیا، تو وہ مراد ہے، یہ واضح رہنا چاہیے۔ تو ہر جگہ قرآن مجید میں مومنین کا مطلب صحابہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بلکہ صحابہ کیوں صحابی بنے ہیں اس صفت کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ وہ حق کو ماننے والے ہیں۔ تو مومن کا مطلب ہے باتوں کو ماننے والے، سچائیوں کو ماننے والے۔ تو جس نے رسول کی مخالفت کی حق بات واضح ہونے کے بعد، ہدایت واضح ہونے کے بعد، اور اس نے مومنین بات ماننے والے سچائیوں کو تسلیم کرنے والوں کا راستہ اختیار نہ کیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نولیہ ما تولی، جس طرف وہ جانا چاہتا ہے اس طرف اس کو جانے دیں گے،
اس کو پھیر دیں گے اس طرف جس طرف وہ جانا، جو گمراہی وہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، اس کے لیے ہم راستہ کھول دیں گے۔ یہ اب جو بات ہے یہ قرآن کے جو قانون ہدایت ہے اس کے مطابق بیان فرمائی ہے۔ قانون ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حد تک اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اپنے غیر رسول امتیوں کے ذریعے سے بات واضح کرتے ہیں ہم پر۔ اگر ہم اس کو مان لیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں مانیں گے تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا واضح فرمایا ہے کہ دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، تو آپ نے اس کو سلیٹ سے تشبیہ دی ہے کہ ایک سلیٹ پر آپ سیاہ دھبا لگ گیا، اب آپ نے توبہ کر لی تو سیاہ دھبا صاف ہو جائے گا، توبہ نہیں کی تو لگا رہے گا۔ اب پھر حق آپ کے سامنے آیا، آپ نے پھر انکار کر دیا، دوسرا دھبا لگ گیا، تیسرا دھبا، چوتھا دھبا، یہاں تک کہ پوری سلیٹ سیاہ ہو جائے۔ جب پوری سلیٹ سیاہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ قانون شروع ہو جاتا ہے، نولیہ ما تولی، جس طرف وہ اب جانا چاہتا ہے پھر ہم اسی طرف اس کو بھیج دیتے ہیں۔ اب اللہ کی ہدایت دینے کی توفیق چھین لی جاتی ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی، اس کو ختم قلوب کہا جاتا ہے۔ تو ختم قلوب کا قاعدہ یہ جن لوگوں سے اب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہدایت واضح ہونے کے باوجود پورے زور سے لگے ہوئے ہیں اس مخالفت میں، اور وہ بات ماننے والوں کی بجائے ہٹ درموں کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ جدھر جانا چاہیں گے بس ادھر پھیر دیا جائے گا۔ وہ شرک والوں کے پاس جانا چاہیں گے، شرک والوں کے پاس جانے دیا جائے گا، وہ یہود کے پاس جانا چاہیں گے تو یہود کے پاس جانے دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو توفیق ہے باتوں کو قبول کرنے کی وہ ان سے چھین لی جائے گی۔ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، تو پہلا کام کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت واضح ہونے کے باوجود اور جو ہٹ درموں کا رویہ اختیار کرے گا اس کو ہم اسی کے راستے پر چلا دیں گے، وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اور پھر جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ ہر کافر کا انجام ہے، ہر اس شخص کا انجام ہے جو حق کو قبول نہ کرتا ہو، سچائیوں کو قبول نہ کرتا ہو۔ وساعت مسیرہ، اور فرمایا کہ یہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس میں آپ ایک بات نمایاں ہو رہی ہے، لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن نمایاں ہو رہی ہے، کہ جو بڑے مجرم ہیں ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو حق کا انکار کرنے والے ہیں جب ہدایت واضح ہو جائے۔ تو جب ہدایت واضح ہو جائے پھر اس کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے، جو اس سے بات نکل رہی ہے وہ یہ کہ سب سے بڑا امتحان ہمارا کیا ہے؟ وہ سچائیوں کو تسلیم کرنا ہے، سچائیوں کو تسلیم کرنا ہے۔ اور وہ آدمی جو سچائیوں کو تسلیم نہیں کرتا وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور جو غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا اس سے توبہ چھین لی جاتی ہے، وہ توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس اصول پر اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم، کیونکہ جب میرا بھائی آ کر مجھے بتائے کہ تم نے یہ بات غلط کہی ہے تو مجھے اس کی بات میں کوئی وزن لگے تو لازماً غور کرنا چاہیے، اور وزن نہ بھی لگے تو جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کی بات درست ہو۔ تو مومن ہوتا کون ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو سچائیوں کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے، اسی معنی میں یہاں المومنین استعمال ہوا ہے۔ تو مومن وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مومن ہو گیا، نہیں، ہر موقع پر سچائیوں کو ماننے والا، ہر لمحے میں۔ آپ نے آ کے بتایا ساجد تم نے یہ غلط کام کیا، ٹھیک ہے جی مان لیا، بس کوئی تردد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کچھ نہیں، غلطی ہے سو مان لی۔ ہاں اگر غلطی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے دو چار جملے تبادلہ ہو جائے کہ نہیں یار میں تو یہ کر رہا تھا، یا آپ مان جائیں گے یا میں مان جاؤں گا، ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس نے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، صحیح بات کو مان لینا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں یہود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے پہلو سے یہ جملہ بولا گیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کو لوگ بھی ویسے ہی سمجھ لیتے ہیں جیسے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اس معنی میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز سے کام لو،
نماز پڑھو گے، تمہارے اندر تقویٰ تازہ ہوگا تو سچائیوں کو مان سکو گے. اور پھر فرمایا کہ وبالصبر، صبر سے بھی مدد لو، یعنی صبر سے کام لو. اس کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وقت ہر حالت میں ٹھیک جگہ پر قائم رہنا، ٹھیک موقف پر قائم رہنا، ٹھیک رویے پر قائم رہنا. تو اگر آپ مجھے بتائیں کہ تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے تو میں ٹھیک رویے پر آؤں گا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک بات پر ثابت قدمی، اسی کو صبر کہتے ہیں. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ وہیں جمے رہے، نہیں، غلطی واضح ہوتے ہی صحیح جگہ پہ آنا ہے. اور ہر حالت میں چونکہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں صحیح رہوں تو یہ صبر ہو جائے گا. تو صبر ایک جگہ جمے رہنے کا نام نہیں بلکہ سچائی کے ساتھ ہلتے رہنے کا نام ہے. سچائی کے ساتھ ادھر سے ادھر پوزیشن بدلتے رہنے کا نام ہے. سچائی ادھر ہے تو میں آج ادھر کھڑا ہوں، کل پتہ چلا غلطی واضح ہوئی، سچائی ادھر ہے تو میں ادھر آ گیا. یہ صبر ہے، سچائی پر ثابت قدمی، نہ کہ اپنے موقف پر ثابت قدمی. ہمارا صبر کیا ہے؟ چیخنا نہ چلانا نہیں ہے، اردو کا یہ صبر ہے. لیکن عربی زبان کا صبر یہ ہے کہ سچائی پر ثابت قدم رہنا ہے. میں پتہ چلا کہ میں تو غلط بات پہ کھڑا تھا تو صحیح پوزیشن لے لوں، یہ صبر ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صبر سے کام لو، یعنی جب حق بات واضح ہو جائے تو حق بات کو قبول کر لو اور باطل بات کو چھوڑ دو. یہ ہے مومن آدمی. مومن آدمی کا مطلب کیا ہوا؟ سچی بات ثابت ہونے پر مان لینے والا، اپنی غلطی ثابت ہو جانے پر، واضح ہو جانے پر مان لینے والا. جب قد تبین لہ الہدی ہو جائے تو انکار نہ کرنے والا. ہٹ دھرم کا الٹ کر لیجیے اس کو. تو مومن ہٹ دھرم کا الٹ ہے. ہمارا کیا صورتحال ہے کہ ہم ہٹ دھرم مومن ہیں. ہماری یہ صورتحال ہو گئی ہوئی. اب ہماری حالت مومنین والی نہیں ہے. صحابہ صبح و شام اپنی رائے بدلتے تھے، جب کوئی آیت اتری رائے بدل لی، جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اپنی رائے بدل لی. ہم تیار نہیں ہوتے. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ میں درس دے رہا ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو قرآن ہے. یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. جو بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ہاں اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ تم صحیح سمجھے ہو کہ غلط سمجھے ہو، لیکن جب بات تبین لہ الہدی ہو جائے تو پھر قرآن کی بات ماننی پڑے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس سے منہ پھیریں. یہی وہ جملہ ہے یتبع غیر سبیل المومنین، جس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اجماع کا قاعدہ بھی نکالا تھا. تو جو میں نے بات عرض کی ہے اس کے بعد اس سے اجماع کا قاعدہ نہیں نکلتا. اس پر بہت سارے اصولیین نے اس پر اختلاف کیا، امام شافعی کی اس بات پر، تو اس سے اجماع نہیں نکلتا. انہوں نے ایک معنی کیا لیے تھے، ان کی بات سمجھ لیجئے، آپ کا اطمینان ہو تو ضرور مانیے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ مومنین کا راستہ اختیار کرو، یعنی اپنی زندگی میں مومنین کا راستہ اختیار کرو. تو جس پر سارے مومنین متفق ہوں وہ راستہ اختیار کرو. انہوں نے اس آیت سے یہ مطلب دیا. تو پھر اس کے اندر اجماع کے معنی ڈال دیے کہ سارے مومنین جس پر متفق ہیں وہ اجماعی بات ہے، تو اس اجماعی بات پر تم ایمان لے آؤ اور اس کے عمل. جو اس کے خلاف چلے گا اس کی سزا کیا ہوگی؟ نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم. تو جو امت کا اجماع چھوڑے گا وہ دوزخ میں جائے گا. انہوں نے یہ استدلال اختیار کیا. اس آیت سے نہیں نکلتا. اجماع الگ سے تاریخی طور پر ثبوت ایسا رکھتا ہے کہ اس کے خلاف جانا باقی دوزخ میں لے جائے گا. اس آیت کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اجماع امت صرف ایک بات پر ہوتا ہے، باقی کسی بات پر اجماع امت نہیں ہوتا. وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں سنت کے طور پر تواتر میں ڈھال دی ہیں، تواتر کے دریا میں بہا دی ہیں اپنی زندگی میں. اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ اس کی بار بار تاکید کرتے، سارے صحابہ کو بتاتے، سب صحابہ اس سے واقف ہوتے، تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ پھر امت میں تواتر کے طور پر چل پڑتی ہے. اس کے خلاف چلنا آپ کو دوزخ میں لے جائے گا. تو اس میں قرآن مجید ہے اور سنت متواترہ ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ الگ سے ایک حقیقت ہے، اس کے لیے اس آیت کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات کیا بنی؟ بات یہ بنی کہ جس نے ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کی اور ہٹ درموں والا رویہ اختیار کیا
تو پھر ہم اس کو اسی کے راستے پر چلا دیتے ہیں. وہ جو گمراہی اختیار کرنا چاہتا ہے ہم اس کے دروازے کھول دیتے ہیں اور کل قیامت والے دن اسے پھر دوزخ میں ڈالیں گے. اور یہ نہایت برا ٹھکانہ ہے. ظاہر ہے کہ دوزخ سے برا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہاں پہ آدمی کی سانس ہی نہ نکلے، نہ جیے نہ مرے، کوئی لمحہ سکون کا نہ ہو، ہلکا سا کہیں درد آپ کے ہو رہا ہو گھٹنے میں، پاؤں میں، سر میں، تو آدمی کا آرام سے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تو چاروں طرف آگ جل رہی ہوگی. تو اس لیے اس سے برا ٹھکانہ اور کیا ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں سب کو اس سے بچا کے رکھے. تو بنیادی ہمارے لیے جو ہدایت نکل رہی ہے اس میں سے، اس میں پہلی بات یہ کہ ہم جو ہیں وہ رسول کی مخالفت ہدایت واضح ہونے کے بعد کبیرہ گناہ ہے، دوزخ میں لے جائے گی. دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنی خامیوں پر ہٹ درم نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی کوئی بات واضح ہو جائے، کوئی بھائی توجہ دلا دے، ہمیں سمجھ آ جائے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اب آگے جو پیچھے بات کہی تھی کہ جو وہ جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو لے جائیں گے، تو آگے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. تو اب فرمایا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اس جملے کو سمجھ لیجئے. اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بعض غلط فہمیوں میں چلے جاتے ہیں کہ یہ جملے کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. کر دیں گے یہ اور بات ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے اور باقیوں کو کر سکتے ہیں. باقیوں کو کر سکتے ہیں معاف. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تو معاف نہیں کریں گے باقی سارے معاف کر دیں گے. تو پھر تو قیامت برپا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف مشرکین کے لیے برپا ہو. قاتلوں کا کیا بنے گا؟ زانیوں کا کیا بنے گا؟ جو کبیرہ گناہ کرنے والے ان کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، البتہ باقی گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. وہ ان کے آزادی کے ساتھ رائے ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ جس کو چاہیں گے، عدل انصاف کا تقاضا ہوا تو معاف کر دیں گے، رحمت کا تقاضا ہوا تو معاف کر دیں گے. لیکن کر دیں گے، کر سکتے ہیں، یہ ایک اور بات ہے. اور لازماً کر دیں گے یہ نہیں کہا گیا ہے. تو لوگ اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں اور پھر بعض کبیرہ گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ اب دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے اس بات کی کہ جو آدمی شرک کرے یا گناہ کرے اور توبہ بھی نہ کرے، ان کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں شرک کرنے والے توبہ کر لیں تو وہ بھی معاف نہیں ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے. جس نے توبہ کر لی اس کا شرک معاف ہو جائے گا. اگر اس نے پکی سچی توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس کا شرک معاف ہو جائے گا، جس نے توبہ کر لی. جس نے توبہ نہیں کی اس کا شرک معاف نہیں ہوگا. یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو توبہ کر لی جس نے دنیا میں، مثلا سارے صحابہ نے ایک زمانے میں، اکثریت کہنا چاہیے، سارے تو نہیں کہنا چاہیے، ایک اکثریت صحابہ کی مشرک رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، انہوں نے توبہ کر لی تو معاف ہو جائیں گے. تو اس لیے جو شرک دنیا میں جب آپ چھوڑ دیتے ہیں، یہ پکا اصول جان لیجئے اللہ تعالیٰ کا کہ موت سے پہلے پہلے آپ اپنی سرکشی چھوڑ دیں، قبول ہونے کا امکان ہے. موت سے پہلے اپنی سرکشی چھوڑ دیں تو قبول ہونے کا، معافی قبول ہونے کا امکان ہے. موت کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ پولیس کے پکڑنے سے پہلے اللہ کی پولیس کے پکڑنے سے پہلے توبہ کر لیجئے. اللہ کی پولیس نے آ کے پکڑ لیا تو بس پھر معافی ختم، پھر نہیں معافی ملے گی. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اب شرک کی معافی کب کس کو نہیں ملے گی؟ جو شرک کر کے توبہ کر کے نہیں آیا. جسے شرک کیا اور توبہ نہیں کی، ساری زندگی وہ شرک کرتا رہا یا زندگی کے آخری لمحات میں شرک کرتا رہا اور پھر اس نے توبہ نہیں کی. باقی گناہوں کے بارے میں توبہ کے بغیر بھی معافی ہو سکتی ہے. یہ مطلب ہے اس جملے کا، ہو سکتی ہے توبہ کے بغیر بھی. کس اصول پر؟
وہ میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ اصول یہ ہے قرآن مجید کے مطابق کہ نیکیاں بدیوں کو کھاتی رہتی ہیں اور بدیاں نیکی کو کھاتی رہتی ہیں. تو میں نے نماز پڑھی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے جھوٹ بولا تھا وہ مٹ گیا، اور میری نماز کے مثلا میں نے جھوٹ بولا تھا تو 5 پوائنٹ مائنس میرے کھاتے میں لکھے گئے تھے. میں نے نماز پڑھی تو 100 پوائنٹ لکھے گئے پازیٹیو، تو 95 بیلنس رہ گیا، پازیٹیو 95. تو اب اس طرح سے نیکیاں بدیوں کھاتی رہتی ہیں. تو کل قیامت والے دن کتنے ہی لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کی اس طرح کی گناہوں کا وہ خود بخود ان کی اپنی نیکیاں ہی کھا چکی ہوں گی، تو وہ معاف ہو گئے، ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا گناہ ان کے کھاتے میں لکھا ہوگا، تو ان کے بارے میں پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا اختیار بیان کر رہے ہیں کہ میں ان کو بھی معاف کر سکتا ہوں. جو باقی گناہوں میں معافی کے بغیر آ گئے تو میں ان کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا. اب میری اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں کی توبہ نہ کریں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کے گناہ معاف ہونے ہیں توبہ کے بغیر بھی، اس کا ہمیں قاعدہ نہیں بتایا گیا. وہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی بے خیالی میں کسی طرح سے اس طرح کے گناہ ہو گئے ہوں. اصل قانون یہی ہے کہ توبہ کریں گے تو معافی ہوگی. اور توبہ کے 3 ضابطے میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، اس کو سامنے رکھیے. غلطی کا اعتراف اور خدا سے معافی مانگنا. اگر جو غلطی کر لی ہے اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو وہ کر دی جائے. نمبر 3 اپنی اصلاح کی جائے. اگر یہ 3 چیزیں شامل نہیں ہیں تو آپ کی توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پہلی چیز کیا؟ اپنی غلطی کا اعتراف اور خدا سے معافی. نمبر 2 تلافی یا کفارہ جو آپ کر سکتے ہو. اور نمبر 3 اپنی اصلاح کہ آئندہ ایسا نہ ہو. تو مثال کے طور پر اگر میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو میں غلطی کا خدا کے سامنے اعتراف کروں کہ یا اللہ معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، اور پھر آپ قضا نماز ادا کر دیں. یہ تلافی یا کفارہ ہو گیا. اور نمبر 3 یا اللہ میں آئندہ کوشش کروں گا کہ نماز ضائع نہ ہو، اور پھر اس پر عمل کریں آخری حد تک کہ کبھی نماز ضائع نہ ہو. تو یہ توبہ کے 3 حصے ہیں، یہ لازماً ہونے چاہیے ہر توبہ کے اندر. اگر نہیں ہے تو وہ توبہ مکمل نہیں ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے شرک کو، البتہ ان لوگوں کو وہ معاف کر سکتے ہیں جو اس کے علاوہ گناہ ہیں. لمن یشاء، اب یہ بتا دیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. یہ قاعدہ پکا نہیں ہے کہ سب کو معاف کر دیا جائے گا، نہیں. لمن یشاء، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. ظاہر ہے کہ جب یہ بات آتی ہے لمن یشاء تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے قوانین کے مطابق، جس کو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا. اللہ کے قوانین کا میری اور آپ کی چاہت نفس سے اٹھتی ہے. میری اور آپ کی جو چاہت ہوتی ہے وہ نفس سے اٹھتی ہے. تو مثلا میرا دل چاہا کہ میں آپ کی چائے اٹھا کر پی لوں تو یہ نفس کی خواہش ہے ایک. یا میرا دل چاہا کہ میری شہرت حاصل ہو تو میرے نفس کی خواہش ہے ایک. ہماری جو معاشا ہے وہ نفس کی اکساہٹیں ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، فائدے ہوتے ہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس طرح کی کوئی چیزیں لاحق نہیں ہیں، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے، نہ ان کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ پھر اللہ کا جو من یشا یا یشا ہے وہ دراصل خدا کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، خدا کی صفات کا. تو خدا کی صفات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی 2 صفات، ایک صفت بھی کبھی معطل نہیں ہوتی. ہماری صفات معطل ہو جاتی ہیں. ہمیں غصہ آیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ رحمت معطل ہو جائے، ہمیں محبت آئی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے عدل معطل ہو جائے. خدا تعالیٰ کی کوئی صفت کسی ایک لمحے کے لیے بھی معطل نہیں ہوتی. جیسے اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کبھی بھی معطل نہیں ہوتی. معطل ہونے کا مطلب ہے رکتی نہیں ہے، بند نہیں ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ رحم کر رہے ہوتے ہیں ساتھ عدل بھی موجود ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ عدل کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ رحمت بھی موجود ہوتی ہے. جتنی صفات ہیں، حکمت بھی ساتھ ہی ہوتی ہے، خدا کا عزیز ہونا بھی ساتھ ہی ہوتا ہے، خدا کا علیم ہونا بھی ساتھ ہی ہوتا ہے. کوئی چیز بھی کسی وقت معطل نہیں ہوتی، کوئی صفت.
تو جب اللہ تعالیٰ لمن یشاء کہتے ہیں تو اپنی صفات کے ساتھ کہتے ہیں کہ جتنی میری صفات ہیں ان کے مطابق لمن یشاء ہوگا، میری اور آپ کی طرح سے نہیں۔ ہم تو بہکے ہوئے ہوتے ہیں کسی موقع پر، غصے میں، کبھی جذبات میں، کبھی محبت میں، کبھی نفرت میں۔ تو یہ جو لمن یشاء ہے یہ خدا کا لمن یشاء ہے۔ تو خدا کا من یشاء، ہمارا من یشاء ہماری صفات اور کمزوریوں کے ساتھ ہوتا ہے، خدا کا من یشاء اس کی طاقتوں، اس کی صلاحیتوں، اس کی صفات کی روشنی میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ من یشاء کو ایسے نہیں لینا چاہیے کہ اللہ کا موڈ آئے گا تو معاف کر دیں گے، موڈ آئے گا تو معاف نہیں کریں گے، نہیں، صفات کے مطابق ہوگا۔ تو اپنے من یشاء کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا من یشاء کو۔ تو یہ میرے استاد ہر جگہ اس طرح کے موقعوں پر لکھ دیتے ہیں اپنے قانون کے مطابق، میں صرف اس کو صفات کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اور ان کی بات بالکل درست ہے، لیکن صفات کا پہلو غالب رہنا چاہیے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، کیوں؟ اس کی صفات کے مطابق یہ کام نہیں ہوگا کہ شرک کو معاف کیا جائے۔ باقی گناہوں کا اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، اس کے بھی قدرت رکھتے ہیں، شرک کو معاف کرنے بھی قدرت رکھتے ہیں، پورا کنٹرول، کوئی اس کو ہاتھ چھین نہیں سکتا، لیکن اس کا فیصلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ یہاں پہ من یشاء یہی ہے، ماشاء کہنا چاہیے، یہاں کا ماشاء یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن جس کو خود چاہے گا اپنی صفات کی روشنی میں۔ تو لمن یشاء اس پوری بات کو واضح کر رہا ہے کہ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں اور توبہ کے بغیر وہاں چلے جائیں، نہیں، ہر دفعہ توبہ کریں، جب بھی پاؤں پھسلیں لازماً فوری پورے دل کے ساتھ توبہ کریں اور بچنے کی کوشش کریں، پھر اللہ معاف کرے کسی وقت جذبات میں پھر پاؤں پھسل جائے، پھر اسی جذبے کے ساتھ واپس آئیں، پورے شعور کے ساتھ توبہ کریں، معافی مانگیں، اپنی اصلاح کریں، تلافی کر سکتے ہو تلافی کریں، کفارہ ادا کر سکتے ہو تو کفارہ ادا کریں۔ آگے فرمایا وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب بتایا کہ میں شرک کو کیوں معاف نہیں کروں گا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس لیے معاف نہیں کروں گا کیونکہ جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو سمجھو کہ وہ بہت ہی دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ سا ہے، دور کی گمراہی، قرآن نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے، شقاقن بعید وغیرہ کے الفاظ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، عربوں کے ہاں ایک محاورہ ہے کہ امرن مدانیہ، قریب کا مسئلہ۔ قریب کا مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ جس کا حل ممکن ہوتا ہے، جس کا حل ممکن ہوتا ہے، اور اگر امرن بعیدن ہو جائے تو یہ وہ چیز ہے جس کا حل کوئی نہیں ہے، جس کا سلوشن نہیں نکل سکتا۔ تو ضلالن بعیدہ کا مطلب ہے کہ یہ وہ گمراہی ہے جس سے واپسی ممکن نہیں ہے، جس کے بعد لازماً آپ کو دوزخ میں جانا ہی جانا ہے۔ تو ضلالن بعیدہ، تو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو سمجھو کہ وہ ایسی گمراہی میں جا چکا ہے جس سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ یعنی خدا کے قانون میں جب کوئی شرک کو سوچ سمجھ کر اختیار کر لیتا ہے، خاص طور سے ہدایت واضح ہونے کے بعد، وہ آدمی ہے کہ جو جہاں سے خدا کے قانون کے مطابق واپسی ممکن نہیں ہے، وہ گیا۔ تو یہ وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ میں شرک، میرا قانون ضابطہ یہ ہے کہ میں شریک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا، باقی گناہوں کو لمن یشاء کے اصول پر اپنی صفات کی روشنی میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ چونکہ ایک ایسی گمراہی میں جا پڑا ہے کہ اس کی کوئی نجات کا امکان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سلوشن اللہ نے نہیں رکھا ہوا۔ جب اللہ نے اس کے لیے سلوشن نہیں کو رکھا ہوا تو بس وہ مارا گیا۔ یہ وجہ بتا دی اس کی۔ اب آگے جو شرک ہوئی کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، کیونکہ یہ ضلال بعید ہے اور اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اگلی جتنی باتیں ہیں وہ یہ بتائی جا رہی ہیں کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیے، وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں جس کی کوئی دلیل ہو ہمارے پاس، جس کی کوئی دلیل ہو، ثبوت ہو۔ تو آپ نے کہا جی کہ میں تو یہ سمجھا تھا، فلاں آیت کی وجہ سے ایسا سمجھا تھا، اور اس میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں ایسا، یا میرے سامنے یہ ایک حدیث مبارک تھی کہ اس میں یہ بات کہی ہوئی تھی، تو یہ تو آپ کے پاس ایک ثبوت آ گیا، تو چلو رعایت ہو سکتی ہے۔
لیکن جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور پھر آپ پورے جذبے کے ساتھ ایک چیز میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کام بہت ہی خراب ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ شرک ہے کتنی عجیب چیز، جس کو یہ فرمایا کہ ان یدون من دونہ الا اناسا۔ دیکھو یہ اگر پکارتے بھی ہیں تو کچھ مؤنث چیزوں کو پکارتے ہیں، دیویوں کو پکارتے ہیں۔ اب یہ پکارنا جو ہے، یہ دیویوں کو پکارنا، عربوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ لات، عزیٰ اور منات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ منات جو تھا وہ قریش کا بت تھا، اور جو عزیٰ تھا وہ مدینہ والوں کا دیوی تھی، اور یہ فرشتے مانتے تھے ان کو، اور اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، دیویاں کہہ لیجیے۔ تو فرمایا کہ یہ پکارتے بھی ہیں تو دیویوں کو پکارتے ہیں۔ اس میں بہت کچھ، یہ جملہ بہت خوبصورت ہے عربی معاشرت کے لحاظ سے۔ عرب اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کی بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اس کے اندر یہ پہلو ہے کہ اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے، اللہ کے نام لگا دیے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نمبر 2، مانتے تھے کہ عورت کا معاشرے میں کوئی اتنا بڑا کردار نہیں جتنا مردوں کا ہے، اور یہ مانتے ہوئے اللہ کی دنیا میں بیٹیوں کا کردار مان رہے ہیں۔ یہ مانتے ہوئے اللہ کی دنیا میں بیٹیوں کا کردار مان رہے ہیں۔ یہ مانتے تھے کہ عورتیں کمزور ہیں مردوں کے مقابلے میں، اور اللہ کے مقابلے میں عورتوں میں بھروسہ کر رہے ہیں۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ ان کی معاشرت کے لحاظ سے ایک ہی جملے میں کیا کچھ کہہ دیا ہے۔ میں 3 پہلو کھولے ہیں، اور بھی کھولے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کافی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کس تضاد فکر کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ کمزور مانتے ہیں، بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، بیٹیوں کا کوئی کردار ملک میں، تہذیب میں، تمدن میں نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تینوں چیزیں مان رہے ہیں کہ وہ بیٹیاں ان کی تو باتیں منا لیں گی، عورتیں ہیں کمزور ہونے کے باوجود اللہ کا مقابلہ کر لیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک ہی جملے میں ان کو واضح کر دیا۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں اور بیٹوں میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، دونوں کو برابر پسند کرتے ہیں۔ قرآن میں ایسے بہت ساری جگہ موجود ہیں جہاں یعنی اگر لسٹ بنائی جائے تو شاید کوئی 25-30 صفات پر مبنی لسٹ بن جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں کو برابر قرار دیا۔ صرف ایک جگہ پر میاں بیوی کے دائرے میں، وہ بھی صرف اختیارات کے پہلو سے، انسان ہونے کے اعتبار سے نہیں۔ انسان ہونے کے اعتبار سے میاں اور بیوی دونوں برابر ہیں۔ تو ایک یہاں پر فرق کیا اللہ تعالیٰ نے اختیارات کے دائرے میں، اور دوسرا وراثت کے اندر کچھ فرق کیا ہے۔ باقی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جو جرم کی سزا مردوں کو مل رہی ہے وہی عورتوں کو مل رہی ہے، جو نماز کا ثواب اور مردوں کو ملنا وہی عورتوں کو مل رہا ہے، جو ان کا مقام ہے جنت انہوں نے بھی جانا ہے، انہوں نے بھی جانا ہے، سب کچھ برابر ہے، باقی سب کچھ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان کچھ چیزیں ہیں اور کچھ وراثت کے اندر، باقی سب برابر ہے۔ بلکہ میاں بیوی کے درمیان بھی ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہوا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلَ عَلَيْهِنَّ، ان کی جو ذمہ داریاں ویسے ہی حقوق ہیں سوائے ایک کے، وہ جو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے کہ ان کو قوام بنا دیا ہے، وہ بھی ہمیں ہضم نہیں ہوتا، لیکن بہرحال بس اتنا ہی ہے، باقی برابر ہے۔ لیکن عربوں کے ہاں کچھ تصورات تھے، اس کی وجہ سے یہ جملہ بنایا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس آدمی سے آدمی مخاطب ہوتا ہے، یا رسول مخاطب ہو یا اللہ تعالیٰ، تو وہ ان کے لحاظ سے بات شرمندہ کرنا ہوتا ہے۔ تو بتایا کہ یہ تو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے بھی کس کو ہیں؟ ان یدونا، یہ پکارتے ہیں، من دون ہی، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، الا اناسن، وہ صرف کچھ دیویوں کو۔ مولانا اصلاحی نے اس کو بولا ہے فرضی عورتوں کو، یعنی خود ہی ایک مفروضہ قائم کر لیا کہ یہ ہیں، حقیقت میں ہو تو چلو کچھ وجود بھی ہو، تو مولانا اصلاحی نے اس کو بیان کیا کہ نہیں، فرضی قسم کی خواتین، فرضی دیویاں جو خود ہی بنا لی ہیں، جن کا کوئی حقیقت میں وجود نہیں ہے۔ تو وہیں یدون من دونہ الا اناسا، تو یہ پکار بھی رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ پہلے بتایا کہ شرک میں معاف نہیں کروں گا، دوسرا یہ بتایا کہ باقی گناہوں کو معاف کیا جا سکتا ہے لمن یشاء کے اصول پر، اور پھر یہ فرمایا کہ
جس نے شرک کیا وہ اس میں ضلال بعید میں پڑ گیا. ضلال بعید کو اردو کے پیرائے میں یوز بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی گھر سے نکلا، راستہ بھول گیا، راستہ بھولا اور کہیں قریب ہی تھا، بھٹک کے واپس آ گیا. واپس آ سکتا ہے، لیکن ایک آدمی چلا اور چلتا چلتا وہ گجرانوالا اور پتہ نہیں کہاں اسلام آباد تک پہنچ گیا، تو اس کے اب واپس آنے کا امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیز ہے جو ضلال بعید ہے. تو یہ بتایا کہ میں شرک کو کیوں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اس کا کوئی سلوشن اللہ نے نہیں رکھا ہوا، کوئی سلوشن نہیں رکھا ہوا. یہ امرن مدانیہ نہیں ہے، یہ امرن بعیدہ ہے. تو اس کو واضح رہنا چاہیے کہ یہ نہایت نہ واپس آنے کا راستہ ہے. اب آگے بتا رہے ہیں کہ شرک کی حقیقت کیا ہے. یعنی اگر کوئی چیز ہو نا، کوئی سمجھ آتی ہو تو سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے. تو پکارتے کس کو ہیں؟ چند دیویوں کو. اناسا میں نکرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ نکرہ کا لفظ ہوتا ہے وہ چھوٹا کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، بڑا کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اجنبیت ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. اور بس ایسے ہی نامعلوم، جیسے مولانا اصلاحی نے فرضی کے لفظ سے بیان کیا کہ خود ہی فرض کر لی ہیں، حقیقت میں ان کی کوئی موجودگی نہیں ہے. آگے فرمایا بھائی یدعون الا شیطانا مریدا. یہ پکارتے بھی ہیں تو کس کو؟ شیطان مرید کو. مرید کا مطلب ہوتا ہے جو سرکش ہو، تمرد کا لفظ اس سے نکلتا ہے. لیکن اصل میں بادشاہوں کے لیے جب یہ بولا جاتا ہے تو وہ آدمی جو بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جو بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اس کی کیبنٹ سے نکل گیا ہو، اس کے مخالفین میں آ گیا ہو، اس کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ دیکھو یہ کچھ لوگ پکارتے ہیں تو دیویوں کو جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ پکارتے بھی ہیں تو اس شیطان کو جو خدا کے دربار سے نکل چکا ہے. بھئی اگر مثال کے طور پر ہم نے اپنی حکمرانوں سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو ان کے اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں گے. ٹھیک ہے، تو کائنات کے خالق کے ساتھ، کائنات کے مالک کے ساتھ، کائنات کے بادشاہ کے ساتھ سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور پکار کس کو رہے ہیں؟ جس کو راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا. تو شرک کی دونوں پہلوؤں سے حقیقت کھول دی جو وہ شرک اربوں کے ہاں ہو رہا تھا. تو شیطان پکارتے بھی ہیں تو کس کو؟ دتکارے ہوئے شیطان کو. اور پکارتے بھی ہیں تو کس کو؟ چند کمزور سی خواتین کو یا دیویوں کو. تو یہ شرک کی حقیقت کھولی. آگے بھی واضح کریں گے. اب آگے شیطان کے اوپر بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ وہ وقت ہو گیا ہے تو اگلی نشست میں بیان کریں گے. آج کی آیتوں میں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت اور ہٹ درموں کا راستہ اختیار کرنا یہ ختم قلوب کا باعث بنے گا اور نتیجتاً دوزخ میں جائے گا. پھر یہ فرمایا کہ جو بھی گناہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے لمن یشاء کے اصول پر اپنی صفات کی روشنی میں. البتہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ خدا کے نزدیک شرک وہ گمراہی ہے جس سے خدا کی دنیا میں واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر شرک کی حقیقت بیان کی 2 جملوں میں کہ یہ پکارتے ہیں تو دیویوں کو چند مفروضہ بے بنیاد بنائی ہوئے خیالات کے بنیاد پر، اور پکارتے بھی ہیں تو اس شیطان کو جس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے خدا کے دربار میں کہ وہاں کا کوئی فیض و برکات تمہارے لیے بھی لے کے آ سکے. تو یہ شرک کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اگلی آیتوں میں اس شیطان کا تعارف تھوڑا کرایا گیا ہے. یہ کون ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شفاعت، مقام محمود، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی ٹرمز ہیں اس کے اوپر ایک سے زیادہ آرائیں پائی جاتی ہیں کہ آخر میں کیا معاملہ ہوگا شفاعت کا. حج کے بارے میں بھی کہ جو حج کر کے آ جائے ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی پیدا ہو، اس کے اوپر بھی ایک کنٹروورسل ہے. ایک آدم کا میں سن رہا تھا بیان حج کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. ایک حاجی کو اسی گمان پہ حج کرنا چاہیے کو ایسا ہی ہو جائے گا جس طرح آج ہی پیدا ہوا ہے. اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے. دیکھیے جو بڑی نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں. میں نے درس کے دوران بھی اصول بیان کیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کا اصول ہے.
تو دونوں نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ تو اب ایک آدمی نے مثال کے طور پر گناہ کیے ہوئے تھے بہت سارے، اور جب وہ حج کیا حج اس نے بہت تقوی کے ساتھ بڑی خوبی کے ساتھ کر دیا، تو اب یہ کبیرہ نیکی ہے، کبیرہ نیکی ہے تو اس کے یہ گناہ کھائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ رزلٹ نکل سکتا ہے کسی آدمی کا کہ بالکل بیلنس زیرو ہو جائے، نہ کوئی گناہ ہے کھاتے میں، نہ کوئی نیکی ہے، یہ بیلنس ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، صغیرہ گناہ تھے، جب اس نے حج کیا تو وہ بہت بڑی نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی گئیں، تو ٹھیک ہے، یہ اس اصول کے مطابق یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ دوسرے اصولوں سے دیکھتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ معاملہ دوسرا ہے، ان کی بات پر اطمینان ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا کیا تھا؟ نہیں، ہاں، شفاعت کا جو تصور ہے وہ قرآن مجید کے مطابق اس میں 3-4 پہلو ہیں جو عام طور سے ہمارے ہاں بیان نہیں کیے جاتے۔ نمبر 1، جس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بولنے کی اجازت دیں گے بس وہی بول سکے گا، تو جس کو شفاعت کی اجازت ملے گی وہی شفاعت کر سکے گا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جس کے لیے چاہیں گے اس کے لیے بولا جائے گا، وہاں پر بھی لمن یشاء کے الفاظ ہیں کہ جس کے لیے چاہیں گے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کی اجازت تو مل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے میرے آپ کے بارے میں نہیں ملی تو میرے آپ کی شفاعت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جس کے لیے بولنے کی، جس کو پہلی بات یہ جس کو بولنے کی اجازت ملے گا صرف وہ بول سکے گا۔ نمبر 2، جس کے بارے میں بولنے کی اجازت دی جائے گی بس اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تیسری بات، جو کوئی بھی بولے گا، ابراہیم علیہ السلام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، جو بھی بولے گا وہ سچ بولے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اگر تھانے جائیں اپنے کسی بھائی کو چھڑانے کے لیے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے بڑا شریف آدمی ہے، اس پر تہمت لگ گئی، آپ اس کو چھوڑ دیں، اللہ کے سامنے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں جی شریف آدمی سی؟ خدا کے سامنے تو نہیں کہہ سکتے۔ تو اسے فرمایا کہ جو میرے سامنے بولے گا سچ بولے گا۔ یہ 3 شرطوں کے ساتھ شفاعت ہونی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کتنی خطرناک ہے، یعنی اگر میرے اور آپ کے بارے میں اجازت نہ ملی تو نہیں ملے گی۔ اس کی شرط سورہ النساء میں اور سورہ توبہ میں بیان کی گئی ہے کہ وہ آدمی خود گناہ کر کے استغفار کیا ہوا ہو، توبہ خدا سے کی ہوئی ہو، پھر امکان ہے شفاعت ہونے کا، کیونکہ اس میں جملہ یہ ہے جسے یہ میں اخذ کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ تم خود بھی توبہ کرو اور رسول سے بھی جا کر کہو کہ تمہارے لیے استغفار کریں۔ تو اصل میں اس سے یہی پتہ چلا کہ رسول کی شفاعت کیا ہوگی، وہ یہ نہیں ہوگا جی انہوں معاف کر دو جی، نہیں، وہ بھی خدا سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ میں ان کی بخشش طلب کرتا ہوں، تو وہ استغفار کریں گے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پوری شفاعت کا تصور۔ اس کے بعد وہ سوالات نہیں پیدا ہوتے جو خدا کے عدل انصاف کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اگر نبیوں کو کہ کہنے پر ہی شفاعت ہونی ہے تو سوال یہ کہ فرعون کی کیوں نہیں ہونی چاہیے، ابو لہب کی کیوں نہیں ہونی چاہیے، نمرود کی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہی ہیں۔ نہیں، وہ ہونی ہے خدا کے انہی لمن یشاء کے اصول پر، خدا کی صفات کے روشنی میں، کہ جو عدل کے مطابق ہے، جس کو بولنے کی اجازت ملے گی، جس کے بارے میں اجازت ملے گی، اور جو بولنے والا بولے گا وہ سچ ہی بولے گا، کالا ثوابا، بس۔ تو یہ 3 شرطیں اس کے ساتھ ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ بعض بزرگوں کو بولنے کی اجازت نہ ملے، اور جن کو ملے وہ سچ بولیں گے، اور جس کے بارے میں اجازت ملے گی اس کے بارے میں بولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ملے ہمارے بارے میں بات کرنے کا، لیکن نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا۔ جی، اس میں سبب شاید نہیں ہے کہ آپ جو تینوں کا نام لیے وہ چونکہ کافر ہیں، یعنی اس لیے ان کے بارے میں شفاعت نہیں کی جائے گی، جو آپ نے 3 نام ابھی لی، تو یہ نہیں اس میں سبب اس کا، جو آپ نے نمرود کی بات کی اور اس کی فرعون کی بات کی، کہ چونکہ وہ کافر تھے، وہ تو کافر کیوں کافر تھے؟ اس لیے کہ استغفار نہیں کیا، تو اسی اصول پر آ جائے گا نا جی کہ استغفار کریں گے، اگر کوئی کافر استغفار کر کے مومن ہو جاتا ہے تو شفاعت ہو جائے گی۔ تو میں نے اسی اصول کو بتایا نا کہ اگر آپ کا اصول صرف یہ ہے کہ شفاعت ہونی ہے، کوئی اس کے پیچھے قاعدہ نہیں ہے، تو پھر نمرود کی بھی ہونی چاہیے،
تو قاعدہ پیچھے یہی ہے کہ وہ خود استغفار کرنے والا ہوگا تو پھر رسولوں کا استغفار اس کو حاصل ہوگا قیامت والے دن، ورنہ نہیں۔ جس میں عام طور پر جی تمام انبیاء کو عام طور پہ شفاعت کی اجازت نہیں دی جائے گی قیامت کے دن، جیسا کہ شاید ایک یورف عام میں بھی سنا بھی گیا اس طرح۔ جو عرف عام میں شفاعت کا تصور ہے وہ آیت الکرسی کے خلاف ہے، یعنی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو خدا کے حضور شفاعت کرے گا سوائے اس کے جس کو اجازت دی جائے گی، واضح الفاظ میں۔ تو کوئی بھی تصور قرآن کے خلاف نہیں مانا جا سکتا۔ تو آیت الکرسی روزانہ پڑھتے ہیں جی تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے، پہلے تو انکار ہے اصل میں کہ کوئی بھی نہیں ہے شفاعت کرنے والا، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے، ہاں الا من اذن له الرحمن، سورہ نبا میں جو بیان کیا گیا کہ وہی بولے گا جس کو خدائے رحمان اجازت دے دیں گے۔ تو یہ قرآن میں مسلسل یہ مضمون ہے، یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے۔ یعنی جی پھر یہ قیامت کے دن ہی پھر طے کیا جائے گا کہ کن کن کو دی جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کن کن کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آج بھی طے ہے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے سامنے قیامت والے دن آئے گا۔ جی اس میں جی ایک سوال یہ ہے جی کہ جی انبیاء کے جانے کے بعد جو آپ نے جی حق کی بات کی، تو جی اس کی پھر حق اور سچ کی پھر جو ہے یعنی پہچان کی کہ معیار کیا جی مطلب نا ہوئیں گے جی، یعنی ان کے جانے کے بعد؟ بس دو ہی معیار ہیں، قرآن مجید اور سنت متواترہ، بس اور کوئی معیار نہیں، نہ میں، نہ میرے اساتذہ، نہ ائمہ، نہ علماء، کوئی بھی معیار نہیں، صرف قرآن مجید اور سنت متواترہ۔ کوئی ایگزامپلس بھی جی ہیں جو آج آپ نے یہ سنت متواترہ کی ہے بات، اس کی کوئی؟ 5 نمازیں سنت متواترہ ہے، فجر کی 2 رکعتیں سنت متواترہ ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، پھر تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ دیتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد رکوع کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یہ سنت متواترہ ہے۔ ہر رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں، صبح فجر کے وقت ختم ہوتا ہے روزہ، شروع ہوتا ہے، مغرب پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے میت کا، سنت متواترہ ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، سنت متواترہ ہے۔ تو بے شمار چیزیں، استاد نے میدان اپنی جو کتاب ہے اس کے شروع میں اس کی پوری فہرست دے دی ہے، اور پھر اگلی ابواب میں اس کو تفصیل بھی کی ہے، ہر چیپٹر میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ میں ویسے اس پہ کام کر رہا ہوں کہ سنت متواترہ کی الگ سے ایک مجموعہ بن جائے، تو وہ جیسے بن جائے گا آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ جی۔ تو جن باتوں میں جی مطلب رائے ایک سے زیادہ ہیں جی، تو اس میں کیسے طے کیا جائے گا کہ نہ حق پہ کون ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کے پاس یعنی اپنے وہ بھی ہیں، دلائل بھی ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ آپ کو جس کے سامنے 2 رائے آ جائیں قرآن مجید کے پہلو سے یا سنت متواترہ کے پہلو سے، تو وہ کم از کم 1-2 مسالک کے جید علماء سے مل کر تسلی کر لیں، پھر جس کے دلائل پر اطمینان ہو جائے، دلائل پر، شخصیت پر نہیں، جس کے دلائل پر اطمینان ہو جائے اس کو اختیار کر لیں، اور تیار رہے کہ آئندہ کبھی غلطی اس کی واضح ہو جائے گی تو پھر وہ مان لوں گا، بس انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے قبول کریں گے۔ اچھا سر، یہ جب آیات ہماری آج کی سٹارٹ ہوئی ہیں تو میں یشاقق رسول کا جب آپ نے ذکر کیا ہے، تو اس سے صرف رسول کی ڈائریکٹلی مخالفت اس ٹائم پہ جو ہو رہی تھی ایک وہ مراد ہے، یا رسول نے جو نظام دیا اس سے بھی مخالفت ہو سکتی ہے؟ مثلا اس کے بعد جو نظام خلفائے راشدین کے دور میں فار ایگزامپل آیا، یا آج تک اگر کوئی نظام کی شکل میں ہمارے سامنے چیز آتی ہے، اجماع امت فار ایگزامپل، اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے مخالفت بھی اس کیٹیگری میں آتی ہے؟ جہاں ایک ہے معنی کہ آیت کے پہلے بیسک معنی اسی زمانے میں براہ راست رسول سامنے موجود ہیں، جیسے ابو بکر عمر کے درمیان میں موجود تھے رضی اللہ عنہ، اور یا یہود و نصارہ کے بیچ میں تھے، قریش کے بیچ میں تھے۔ تو اب قریشی ایک مثلا ابو لہب یا ابو جہل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ والی مخالفت ہے جو وہ کر رہے تھے، مارنے کو آ گئے ہیں، آپ کے اوپر کوئی سب و شتم کر رہے ہیں نعوذ باللہ اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ سارا یشاقق الرسول کا اصل وہاں پہ ظہور تھا۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ مجھے اگر مثال کے طور پر واضح ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن مجید بھی تسلی کرا رہا ہے، سب کچھ واضح ہے،
اور میں کہوں نہیں مانتے، کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی وہی چیز ہو جائے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بھی وہی چیز ہے۔ البتہ بیچ میں کچھ، جیسے میں نے اس زمانے میں بھی کہا کہ ابو جہل کے لیے یا حضرت عمر کے لیے پہلے 2 سال وہ ایمان نہیں لائے، سال جو بھی سال 1.5 سال ہے وہ ایمان نہیں لائے، تو اب وہ شاکک الرسول میں نہیں ہے، حالانکہ وہ کر رہے تھے مخالفت، قتل کرنے ہی آئے تھے آپ کو کہ اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ تو وہ جو یہ سارا تھا یشاکک الرسول تھا، لیکن یہ ابھی دلائل واضح نہیں تھے، تبین لہ الہدیٰ نہیں ہوا تھا۔ یہ اب آدمی مخالفت کر رہا ہے، لیکن یہ بے وقوفی کی مخالفت کہہ لیجئے، بے علمی کی مخالفت کہہ لیجئے، یا بے خبری کی مخالفت کہہ لیجئے، یہ وہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے دوزخ میں آدمی جائے، کیونکہ اس کے دور ہونے کا امکان ہے۔ وہ جیسے ہی انہوں نے اپنی بہن سے قرآن سنا تبدیل ہو گئے، تو پھر یہ چیز اب نہیں رہے گی، مخالفت نہیں رہے گی رسول کو۔ یہ تو ایک پردہ سا پڑا ہوا تھا، جیسے ہی پردہ ہٹا تو ہدایت مل گئی، لیکن جس کا پردہ ہٹ گیا وہ ہدایت بالکل واضح ہو گئی، وہ آج کے زمانے کا ہو یا اس زمانے کا ہو، وہ اسی سزا کا مستحق ہے۔ یہ جو صفت معطل نہ ہونے سے تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے، مثلاً جو رحمت کی ایک صفت ہے، وہ غضب اور رحمت ایک ساتھ کس طرح سے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ مثلاً اگر آپ کی والدہ کو غصہ آ جائے اور آپ کے ہمسائے کو آپ پر غصہ آئے، دونوں آپ کو ڈنڈا لے کر مارنے لگیں، تو ماں کی مار محتاط ہوگی کہ ہمسائے کی؟ ماں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی مامتا بھی ساتھ کام کر رہی ہے۔ اور سر آپ نے جب یہ کہا کہ کفارہ ادا کریں جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے، تو یہ انسان کا اس پہ اطمینان تو شاید کسی بھی صورت میں نہ ہو۔ پھر فار ایگزامپل اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، ہم نے وہ قضا پڑھنی ہے، تو قضا میں کوشش ہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کر دیے جائیں، کہ کہاں پہ جا کے وہ اطمینان ہو کہ اب بس ٹھیک ہے یہاں تک بہت ہے۔ جو بنیادی مطالبہ ہے وہ یہ کہ جتنی رکھتے ہیں آپ نے نہیں پڑھی وہ پڑھ دیں، فجر یہ کی۔ تو ایک مثال ہے نا نماز کی، ہاں جی۔ اور بھی معاملات میں جہاں پہ متعین نہیں کیا جا سکتا تعداد کو۔ بس پہلا کام ہے کہ آپ نے جتنا کام خراب کیا اتنا ٹھیک کر دیں، پہلا یہ تو لازماً کرنا ہے۔ مثلا آپ نے میرے 10 روپے چرائے ہیں تو 10 روپے مجھے واپس کر دیں، خجتری کر دیں۔ بعض ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی بھی مذہبی شخص جب کوئی نیک کام کرتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک لالچ ہوتا ہے کہ اس کا خدا خوش ہو جائے گا یا اس کو اس کا ایک ریوارڈ ملے گا، جنت میں جائے گا۔ جبکہ ایک ملحد جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ بغیر کسی لالچ کے کرتا ہے۔ تو اگر ان دونوں کا تقابل کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ملحد کی نیکی دوسری نیکی سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اس کے ذہن میں کوئی لالچ نہیں ہے یا اس کا کوئی بدلہ لینا مقصود نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ واقعہ کوئی ایسا انسان پایا جاتا ہے، خواہ ملحدین میں سے ہو یا مومنین میں، کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو نیکی کرنے کا؟ کیا وہ شہرت کے لیے کر رہا ہے یا فرض کر لیجیے ضمیر ہی کی وجہ سے کر رہا ہے؟ تو ضمیر کا اطمینان اس کو چاہیے، ضرورت ہے اس کی، ورنہ وہ پریشان رہے گا۔ تو ہمارے کتنے ہی لوگ ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں ضمیر کی وجہ سے، یہ مومنین کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کا ضمیر اتنا خلش پیدا کرتا ہے خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ویسٹ میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے کہ ضمیر کی خلش کی وجہ سے اپنی جان لے لی۔ تو ضمیر خود ایک طاقتور چیز ہے، اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس میں نیکی انہوں نے کسی اس طریقے سے نہیں کی ہے کہ کوئی اس کا مقصد ہی پیچھے نہیں تھا۔ تو مجھے تو آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ملا کہ جس کے پیچھے کوئی مقصد، کوئی محرک نہ ہو نیکی کرنے کا۔ میں تو واقف نہیں ہوں ایسے انسان سے۔ یہ تو صرف مشینیں ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی محرک نہیں ہوتا، وہ بیچارے بٹن دبا دیتے ہیں تو کرتی رہتی ہیں کام۔ تو انسان تو محرکات کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ اس کے جذبات ہوں، خواہ شہرت ہو، نیک نامی ہو، کچھ ہو، یا ضمیر کی آواز۔ ضمیر کی آواز کا ثواب اس وقت ملے گا جب وہ اپنے خدا کے لیے کیا ہوگا، بس۔ تو ضمیر کی آواز ملحدین کے ہاں بھی موجود ہوتی ہے۔ ضمیر ملحد کا مرا نہیں ہوتا، وہ کچھ حصوں میں وہ مار لیتا ہے، کچھ میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، یہ خود اسلام سے اٹھا ہوا سوال ہے، انہی حقیقتوں سے اٹھا ہوا سوال ہے جو اسلام میں مانی جاتی ہیں، وہ ضمیر۔ تو باقی رہ گیا یہ کہ میں نیکی کرتا ہوں آخرت میں کامیابی کے لیے، تو اس کو برا کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن حقیقت ہے۔ حقیقت کو تسلیم کرنے والا ہی مومن ہوتا ہے۔ جو حقیقتوں کو تسلیم کرنے والے نہیں ہوتے وہ جو مرضی کر لیں۔ بس ہمارے ہاں صوفیہ کا ایک لمبا سلسلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت نہ دیں، ہمیں مدینہ میں بھیج دیں، ٹھیک ہے نا اس طرح۔
تو اب وہ جو آدمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرض کر لیجیے قیامت والے دن مدینہ میں بھیج دیں گے، جاؤ کھجوریں کھاؤ عیش کرو، تو ٹھیک ہے، ہو جائے گا. تو اب یہ جو بھی میں کر رہا ہوں، کوئی مجھے آدمی بتا دی جس کا کوئی محرک نہ ہو. اب بل گیٹس بہت نیکی کے کام کیے انہوں نے ہمارے زمانے میں، تو اس کے پیچھے ضمیر ہوگا. فرض کر لیجیے میں باقی سارے جتنے بھی نیگیٹو محرکات ہیں وہ نکال دیتے ہیں، تو اس کے ضمیر کے اطمینان کے لیے کر رہا ہے. تو ضمیر کا اطمینان مادی چیز ہے، میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، تو فائدہ تو محرک تو ہو گیا، مقصد تو ہو گیا. کوئی آدمی سوائے مشینوں کے، مطلب یہ کیمرہ اس وقت اپنا کام کر رہا ہے، اس کا کوئی محرک نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے ریکارڈنگ کیا تو آپ لوگوں کا محرک ہے کہ ایک پروگرام ریکارڈ ہو جائے بس. ایک صومالیہ میں ایک بچہ تڑپ رہا تھا، الٹا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے، تو ایک فوٹوگرافر نے اس کی تصویر لی اور بھیج دی. تو جب وہ اس کا ہو رہا تھا تو کسی خاتون نے کہا کہ تم نے اس کو بچایا کیوں نہیں، تصویر لیتے رہے. تو اس کا ضمیر اتنا بیدار ہوا کہ اس نے اگلے دن خودکشی کر لی. تو یہ ہوتا ہے انسانوں کے اندر. تو ضمیر کا اطمینان بہت بڑی چیز ہے، اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہر موقع پر فقیر آئے نا راستے میں تو مجھے غصہ آتا ہے ان فقیروں پر جو چوراہوں میں مانگتے ہیں. تو میں گھر میں تو دے دیتا ہوں، لیکن چوراہوں پر کبھی نہیں دیتا، کبھی نہیں دیتا. میری وائف بیٹھی ہو ساتھ، وہ دے دیتی ہیں، میں نہیں دیتا. تو بچوں کو نہیں دیتا میں، بچوں کو بلکہ جملہ بولتا ہوں کہ تمہاری عمر مانگنے کی نہیں ہے. تو لیکن جب میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں ان کو یا انکار کر رہا ہوتا ہوں تو اندر خلش ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کتنا ضرورت مند ہوگا، کیا نہیں. تو وہ انسان کے اندر ایک ضمیر ہے. تمام ملحدین وہ ضمیر ان کی گواہی ہے اس بات کی کہ اللہ نے رکھا ہے. سورہ قیامہ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کی اور قیامت کے ہونے کی دلیل بنایا ہے. تو قلبی اطمینان کے لیے کرتے ہیں. سر اسی پہ ایک اعتراض یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے تو اس کا مقصد پاکیزگی حاصل کرنا ہے. خاص طور پہ مکتبہ افراحی میں تو اسی بات کو بنیاد سمجھا جاتا ہے کہ انسان کا مقصد ہی تزکیہ ہے. سب تو سمجھتے اسی مقصد کو دیکھتے ہوئے ایک انسان اگر بغیر کسی لالچ کے نیکی کرتا ہے تو یہی تو اصل پاکیزگی ہے کہ وہ نیکی کرنا چاہتا ہے. اگر وہ نیکی اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اس کو بھی بدلے میں کچھ ملے تو یہ پاکیزگی تو نہ ہوئی. پاکیزگی بھی ایک لالچ ہے. آپ اس کو لالچ کیوں نہیں کہہ رہے؟ کوئی چیز حاصل کر رہے ہیں نا آپ، تو آپ صرف مادی چیز کو لالچ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری شہرت ہو لالچ ہے، میں ایک اچھا انسان بنوں لالچ ہے، سارے لالچ ہے. لالچ کا مطلب میں اس معنی میں لے رہا ہوں کہ میری ایک تمنا ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے اس کے نتیجے میں. ہاں، کوئی ایسا محرک، کوئی ایسی چیز، تو وہ تو جو بھی آپ کریں گے. صرف ایک چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بس کہ کوئی چیز مقصود نہیں ہے، کچھ بھی مقصود نہیں ہے. سر اسی سوال کو اگر خدا کی طرف لے جائیں کہ خدا اس نیکی کو تو قبول کر رہا ہے جو کسی نے اس کی خوشنودی کے لیے کی ہے، اور اس نیکی کو وہ رد کر دیتا ہے جو کسی نے اس کی خوشنودی کے لیے نہیں کی. تو خدا اپنی مطلب اپنے لیے کیا اس طرح چاہتا ہے کہ اس کے لیے نیکیاں کی جائیں؟ نہیں، نیکی یہ تو نہیں، نیکی ہوتی ہے. یہ یوں زاویہ نہیں ہے. زاویہ یوں ہے کہ جو ایمان لائے گا اور آخرت کے لیے کام کرے گا. مثال کے طور پر آپ ایک بینک میں جاتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانے کے بجائے میرے اکاؤنٹ میں کراتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے. تو اس کا بینک والا آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالے گا اس کو، یہ ڈال دے گا. ایسا ہی اللہ نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہے کہ جنت میں جانے والے اکاؤنٹ وہ ہے جو آخرت کے لیے عمل کیے جائیں گے. آپ نے کہا نہیں میں اس کے لیے نہیں کرتا، میں ضمیر کو خوش کرنے کے لیے کر دیتا ہوں، میں اپنے ناموری کے لیے کر دیتا ہوں، تو اسی اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوں گے. تو یہ اس طرح کا اصول ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو کچھ حاصل ہوتا ہے، نہیں، قانون ہے، ضابطہ ہے، ساری دنیا میں چلتا ہے. جو بھی آپ نے بات کی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹ وہ والا کھولا ہوا ہے کہ آخرت کے لیے اگر کریں گے تو اس میں نیکیاں کاؤنٹ ہوں گی. اصل میں سوال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا کیوں ہے، ضرورت کیوں پیش آئی پھر؟ اس لیے کہ دوسرے محرکات موجود ہیں نا، جیسے کہ ناموری، ریاکاری جس کو ہم کہتے ہیں، اور ضمیر کا اطمینان، دل کی خوشی. ویسے ہمارے پرانے فلسفی سارے دیکھیے کہ وہ پلیجر کے لیے نیکی کرتے ہیں یا ہیپینس کے لیے. ہمارے خود مسکوے وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سعادت اصل چیز ہے. امام غزالی کی کتاب کا نام ہے کیمیائے سعادت. کیمیائے سعادت کا مطلب ہے خوشی حاصل کرنا، اس کے لیے ایک کیمیا یا ایک نسخہ. ٹھیک ہے.
تو جو سعادت ہے، ایک سعادت ہم مذہبی طور پر مانتے ہیں کہ آخرت میں ملنی ہے، وہ فلسفیوں کی مراد نہیں ہے، وہ خوشی ہے، ہیپینس ہے. تو اب لوگوں کے کئی محرکات ہوتے ہیں. تو میں نے نماز اس لیے پڑھی کہ مجھے دلی اطمینان حاصل ہو. میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تو دل کے اطمینان کے لیے ذکر کرتا ہوں. تو بس اس نے ایک فائدہ حاصل کر لیا، ختم. کوئی نہیں. کتنے لوگ ہیں وہ زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ چوری نہ ہو، تو ان کا مقصد مل گیا. کتنے لوگ ہیں وہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ رزق کھلے، ان کو ان کا چیز مل جائے گی. تو آپ نے کس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا، اپنا عمل کس اکاؤنٹ میں جمع کرا ہے، اس کا ریوارڈ ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں بیان کیا ہے، من ہاجر الی اللہ و الی رسولہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کو مل جائیں گے. اور من ہاجر الی امرأۃ، کہ اس کے ساتھ نکاح کرے کسی خاتون کی طرف ہجرت کی. تو ہجرت جیسا عمل کے بارے میں یہی ہے. بالکل اس کو کیلکولیٹ کر کے رکھنا چاہیے کہ میں نے کون سا عمل کس لیے کر رہا ہوں، ورنہ بڑا کام خراب ہے. بعض اوقات ہم زبان سے اظہار کر دیتے ہیں، فار ایگزامپل نماز پڑھی ہے تاکہ سکون مل جائے، لیکن اس کے پیچھے غیر ارادی طور پہ شاید نیت یہی تھی کہ خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں. نہیں، وہ لوگ یہی اصل میں لوگوں کے ہاں، یہ آپ کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن میں نے کئی لوگوں سے یہ بات سنی ہے، وہ فرق نہیں کرتے اس بات میں. وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں تو ہر صورت میں اللہ ہی کا کام کر رہا ہوں. نہیں، انما الاعمال بالنیات جو روایت بتاتی ہے اور قرآن بھی اس کو بتاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار یعنی ثواب یا اس کا لکھا جانا آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ہوگا ہی اس وقت جو آپ کی نیت کے مطابق ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارت دی ہمیں کہ اگر آپ فرض کر لیجئے کہ اطمینان قلب کے لیے نماز شروع کی، یا نمازی کہلانے کے لیے، یا ووٹ لینے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، لیکن آخر پہ اسلام پھیرنے سے پہلے پہلے آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی، تب بھی ثواب ہو جائے گا. یہ روایت موجود ہے اس کی کوئی؟ انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال جو ہے وہ اپنے خاتمے کے لحاظ سے دیکھے جائیں گے. تو آپ نے شروع کیا اللہ کے لیے، اینڈ پہ آتے آتے اپنے ساتھ ہمسایہ آ گیا، اس کو پتہ چلے میں نمازی ہوں، کام خراب ہو گیا. تو اس لیے جاتے ہوئے بھی اپنی نیت ٹھیک رکھیں، اٹھتے ہوئے بھی اپنی نیت صحیح کر لیں، یا اللہ میں جنت کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے نماز پڑھی ہے. نہیں تو سر اس میں وہ جو پہلی بات ہے کہ لفظی اظہار کچھ اور ہے لیکن نیت بہت اچھی ہے، لفظی اظہار بھی غیر ارادی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیت پہ عمل کرے گا، لیکن نیتوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے اطمینان قلب بھی ہو جائے، میں نماز بھی پڑھ لوں، آخرت کے لیے بھی ہو جائے. نہیں، اس کو کلیئر رکھیں. ان کی نماز صرف حاضری. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا نا کہ تم نے اگر روشن دان تو ہوا تو آنی تھی، تم اگر نیت یہ رکھتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو ثواب مل جاتا. اس طرح نماز کا اطمینان ملنا ہی ملنا ہے، نیت جو مرضی کر لیں. تو اگر آپ نیت صحیح رکھیں کہ میں نے آخرت میں حاصل کرنا ہے تو ثواب کے دوسرے فائدے ہونا ہی ہونے ہیں، اس کو بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے. استاد میرا سوال یہ تھا، ضمیر کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے، یعنی غامدی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک واحد آواز ہے جس کو ہمیں دبانا نہیں چاہیے. جی. لیکن دیکھیں اب مثال ملتی ہے کہ ضمیر کی آواز ہی ایسی تھی کہ ایک شخص نے خودکشی کر لی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امکانات یہ ہیں کہ کبھی کبھار ضمیر کی آواز پازیٹیو نہیں ہوتی، اس میں کوئی اس طرح کی نیگیٹیوٹی بھی آ سکتی ہے کہ نقصان کس حد تک ہو. اور دوسری ایک بس اس چیز کی وضاحت کر دیجیے گا کہ صلات اور صبر یعنی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ یہ لوگ اس ٹرم میں لے جاتے ہیں کہ ہم اس سے مدد حاصل کریں گے. مثلا کوئی انسان بہت تکلیف میں ہے اور وہ بے بس ہے اور وہ صبر سے کام لے رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے چاہ رہا ہے کہ میری مدد ہو جائے گا جو میرا مسئلہ ہے، اس کے پاس کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے کہ اس سے مدد ہو سکے، اور وہ صبر شکر کر رہا ہے اور بس صلات پڑھ رہا ہے، تو کیا تب بھی اس کی مدد نہیں ہوگی اس طرح سے؟ دیکھیے، نماز پڑھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ نماز سے مدد لینا ہو گیا. یہ نہیں ہوگا. اگر آپ اللہ کی مرضی ہوگی تو کر دے گا، کیونکہ اس کو بھی جب ہم سورہ بنی اسرائیل میں پہنچیں گے تو وہاں اللہ نے بتایا کہ جو دنیا مانگتا ہے اس کو بھی ما نشاء لمن نشاء، کہ مثال کے طور پر اپنے نمازیں اس لیے پڑھیں کہ میرا درد ٹھیک ہو جائے، تو وہ لازم نہیں ٹھیک ہو. اس میں پھر اللہ نے بتایا کہ جس کے لیے جو ہم چاہیں گے اس کی نماز کا ریوارڈ دیں گے. اس نے مثلا درد کے علاج کے لیے نماز پڑھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درد ٹھیک نہ کریں، لیکن اس کی نماز کا کوئی اس کو رقم مل جائے، کوئی ڈاکٹر اچھا مل جائے،
بس یہ ہو جائے گا. کوئی تکلیف کم بھی ہو سکتی ہے, دونوں امکانات ہیں. تو لمن نشا و ما نشا, جو ہم چاہیں گے وہی اس کو دیں گے, جس کے لیے جو چاہیں گے اس کو دیں گے. تو میری تمنا تھی کہ میں نماز پڑھوں تو مجھے آرام آ جائے, نہیں, لازم نہیں ہے. ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے نہ ملے, کوئی اور چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا آپ کے دوسرے سوال. پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں, ضمیر. جو ضمیر ہے وہ اکیلی آواز ہے اس بات کی کہ میرے اندر خیر و شر کی جنگ لگی ہوئی ہے. خیر و شر کی جنگ لگی ہوئی ہے. جب بھی میں کوئی کام کرنے لگتا ہوں, اگرچہ اس فرائڈ وغیرہ نے اس کو کہا کہ یہ سپر ایگو ہے جو سوسائٹی پیدا کرتی ہے, لیکن اب یہ بہت حد تک واضح ہے کہ پہلے 7ویں سال میں یہ پیدا ہو جاتی ہے. یہ ویسے ہی ایکٹیو ہوتی ہے جیسے ہمیں 14-15 سال کی عمر میں ہماری بلوغت ایکٹیو ہوتی ہے. وہ اندر کی کچھ چیز ہے, وہ سیکھنے سے نہیں آتی. پہلے 7 سال بچے کو نہیں پتا ہوتا, خیر و شر کا نہیں پتا ہوتا. 7ویں سال سے اس کو پتا چلتا ہے. شاید اس لیے 7ویں سال سے روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کا سکھانے کا عمل بتایا گیا ہے. تو 7ویں سال کے بعد اس کو خیر و شر کا شعور بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ٹین ایج تک آتے آتے اس کو کافی حد تک واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے پرانے ہی ہمارے جو علماء تھے کہتے 12 سال کے بعد فرض ہو جائے گی نماز. 12 سال سے پہلے معاف ہے. کیوں کہ 7 سے لے کر اگلے 5 سال میں غالباً وہ بہت ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے وہ چیز. لیکن بہرحال اس میں منصوص بات نہیں ہے, اس لیے اتنی بات کافی ہے. تو اب جو ضمیر ہے یہ جو ہے ہمارا, یہ 2 چیزوں کی علامت ہے. ایک جنگ اندر جاری ہے, تو قرآن مجید نے اس کو کہا ہے کہ یہ نفس لوامہ ہے سورہ القیامہ میں. تو ہر روز قیامت کا والا فیصلہ ہو رہا ہے تمہارے اندر, ہر روز قیامت والا فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ غلط کر دیا تم نے, تم گناہ گار ہو, یہ صحیح کر دیا تم نے, تم ثواب والے ہو. ٹھیک ہے, یہ ہر روز فیصلہ ہو رہا ہے. اس فیصلے کے مطابق میں نے زندگی گزاری, اور ایک آدمی نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری. اس نے ہمیشہ ضمیر کے خلاف کام کیا, مار داڑ کی, پیسہ کمایا, ساری زندگی عیاشیاں کی, پولیس کو بھی رشوت دے کے بچ گیا, تھانے دار کو بھی دے کر بچ گیا, اور جو اس کے خلاف اٹھے اس کو بھی بدماشی کے زور پر اس نے زیر کر لیا, اور ایک دن دنیا سے رخصت ہو گیا. میں بھی اپنے ضمیر کے مطابق احتیاط سے چلتا چلتا رخصت ہو گیا. دونوں برابر ہیں. موت کہتی ہے برابر ہے, میرا ضمیر کہتا ہے برابر نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں سے سارا کا سارا دین نکل آتا ہے. اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں جا کر ایک اور پہلو سے واضح کیا ہے کہ اگر فرض کر لو کہ آپ کو دوسروں کی ساتھ مسئلہ نہیں ہے, آپ ان کو کم تول کر دے رہے ہو, لیکن جب تمہیں کم تول کر دیا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ تو بعض کا تو ہوتا ہے کہ ہمارا ضمیر اپنے لیے تو زندہ ہوتا ہے, دوسروں کے لیے مر گیا ہوتا ہے. اس کو پھر سورہ مطففین میں واضح کیا ہے کہ تم اس سے بھاگ نہیں سکتے ہو کہ یہ کہو جی مجھے نہیں پتا تھا کہ کم تولنا برا ہوتا ہے. نہیں بھاگ سکتے ہو, کیونکہ جب تو خود تلواتے ہو تو پورا تلواتے ہو, اور ان کے لیے تولتے ہو تو کم تولتے ہو. ہاں, اور میں اس کی طرف آ رہا ہوں. نیگیٹو ہے بالکل, اس میں ہو سکتا ہے. اب نیگیٹو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کرنا. نیگیٹو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں قصوروار ہو گیا ہوں, تو اس نے مجھے قصوروار کہنا ہے, یہ نیگیٹو تبصرہ اس کی ججمنٹ ہے کہ تم قصوروار ہو. اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر دین نہ ہو تو حل خودکشی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میرے اندر اتنا پچھتاوا پیدا ہو جائے کہ میں خودکشی کروں. لوگ اذیتیں دیتے ہیں اپنے آپ کو, مارتے ہیں, حتیٰ کہ جان دے دیتے ہیں بعض اوقات. یہ جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے, سارے مذاہب دیکھیے, سارے مذہب سوائے اسلام کے, عیسائیت کے یا کرسچینٹی کے, خیر عیسائیت میں بھی چیزیں آ گئیں, مسلمانوں میں بھی آئیں, لیکن میں پیور اسلام کی بات کر رہا ہوں, پیور کرسچینٹی کی. اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. فوراً آپ کو بتایا جائے گا توبہ کر لو, یہ کر لو, کفارہ دے دو, یہ کر دو, بس. لیکن جو مذہب ہیں جو خود انسانوں نے بنائے ہیں, ان میں جو کفارے ہیں بہت ہی تکلیف دہ ہیں, بہت ہی سخت ہیں. آپ نے گھٹنوں کے بل یہاں سے لے کر اسلام آباد کے بری امام تک جانا ہے, گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے, یہ آپ کا کفارہ ہے. آدمی مر جائے گا, کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہا توبہ کر لو اور تلافی کر دو, بس اپنی اصلاح کر لو, میں معاف کر دوں.
تو اب جو نیگیٹو تبصرہ آیا تھا وہ نیگیٹو ہی آنا چاہیے، کیونکہ آپ مجرم ہیں، اس کا حل اچھا آنا چاہیے. تو جن قوموں کے ہاں توبہ کا راستہ نہیں ہوتا وہ پھر خودکشی کرتے ہیں. کیا خواتین کے بالوں کا بھی پردہ ہوتا ہے؟ اگر کسی خاتون نے دوپٹہ لیا ہو اس کے باوجود اس کے چند بال نظر آ رہے ہوں تو کیا اس کا بھی گناہ ہوگا؟ قرآن مجید کا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے زینت کی ہوئی ہے تو اپنی زینتیں چھپائے گی سوائے چہرے اور ہاتھ کے اور پاؤں کے، 3 چیزیں شامل کر لیں. تو باقی جہاں جہاں زینت ہوگی اس کو چھپانا ہے. تو اس اعتبار سے، لیکن کوئی تھوڑے سے بال نظر آ گئے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں کوئی زیادہ سختی کر دی گئی ہے، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جو زینت کا مطلب میک اپ کا، جہاں جہاں میک اپ کیا ہوا ہے ان جگہوں کو آپ چھپائیں گے نامحرم مردوں کے سامنے. جو علماء اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں، جو بالوں کے لیے بھی پردے کو لازم کہتے ہیں، وہ یہ اس پہ کہتے ہیں کہ بال بذات خود زینت کی چیز ہیں تو اس لیے ان کو چھپانا لازم ہے. آپ کے دوپٹے کے اندر سے چھوٹا سا کونا بالوں کا نظر آ رہا ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں. ایک ہے کہ آپ نے بہت اچھے بال بنائے ہوئے ہیں اور آپ نامحرم مردوں کے سامنے چلے گی، اس کو میں کہہ رہا ہوں چھپا لیں بس. غامدی صاحب کسی امام کی تقلید کرتے ہیں یا وہ غیر مقلد ہیں؟ دیکھیے، ہم فکر فراہی میں امت اسلامیہ پوری کی تقلید ہوتی ہے متواترات میں. ہم اس کے جس پر امت مجتمع ہے اس سے سرے منہ یعنی بال برابر انحراف کو کفر سمجھتے ہیں. تو امت پوری کی پوری بحیثیت مجموعی یہ ہماری امام ہے. تو کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ جڑتی ہے. تو اصل امام پیچھے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر نسل در نسل امت کا اتفاق ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے نبی مبارک نے کیا فرمایا تھا، پھر وہ ہم پکڑ لیتے ہیں اس کو، اس کے خلاف نہیں چلتے ہم. اور اس میں ہمارے اپنے آپس میں اتنی عجیب و غریب گفتگویں ہو جاتی ہیں کہ پھر اس پر بات ختم ہوتی ہے. بس ثابت ہو گئی ہے نا تواتر سے، بس ماننا پڑے گا. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ نہیں. تو یہ ہمارا وہ دائرہ ہے جس میں ہم بالکل کسی بھی خطرے کو مول لینے کو تیار ہیں. لیکن باقی جو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، آئمہ کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا بہت احترام کرتے ہیں، اس کو صدق کے دل سے سنتے پڑھتے سمجھتے ہیں، لیکن اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. ہم نے یہ علماء سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اس طرح مادی وجود نہیں ہے جس طرح ہم انسان ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اور تو پھر ہم نے علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ قیامت کے دن جو جنتی ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو یہ دیدار کی پھر کیفیت کیا ہوگی؟ یہ امور متشابہات میں سے ہے. دین کے بارے میں، اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو امور متشابہات کے دائرے ہیں وہ دین میں بھی ہیں، دنیا میں بھی، سائنس میں بھی ہیں. ان میں آپ کے پاس سوائے قیاسات کے، خیال آرائی کے اور کچھ نہیں ہوتا. تو میں اگر پورے اپنی معلومات کو سامنے رکھ کر کوئی جواب بھی دوں تو وہ غلط ہوگا، غلط ہونے کا امکان رکھتا ہے. تو ہم خدا کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ خبر واحد سے ہمیں معلوم ہے، بس اتنا ہی ہمیں معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ روایت ٹھیک ہے تو یہ جیسے تم چاند کو دور سے دیکھتے ہو ویسے دیکھو گے. ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ اللہ کے نور سے روشن ہوگی اس دن کائنات. تو کوئی روشنی جیسے چاند ایک روشنی سے ہمیں نظر آتی ہے، بس اس طرح سے دیکھیں گے. ہم چاند کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہمیں ایک روشن سا پلیٹ سی نظر آ رہی ہے. تو خدا کی روشنی بس شاید ہم دیکھ سکیں، جو میں بات کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ میرا قیاس ہے، اس میں کوئی بات میرے پاس منسوس نہیں ہے. ٹھیک. کیا یہ رویہ درست ہوگا کہ اگر کوئی شخص اس وجہ سے شادی نہیں کرتا کہ اس کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی کے درمیان وہ جو حقوق کا ہوتا ہے توازن برقرار نہیں رکھ سکے گا؟ بس ہم کہیں گے کہ اس نے کچھ خوف کا شکار ہے، بے اعتمادی کا شکار ہے اپنے بارے میں، تو اس کو کرنی چاہیے شادی. شادی ایک فطری ضرورت ہے. اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا اس کی شخصیت پر، تو وہ اس گناہ سے بچتے بچتے کچھ اور گناہوں میں پڑ سکتا ہے. تو شادی ضرور کریں، البتہ کوشش جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے.